خودکشی نہ کرو.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ میں اور قرآنی آیات میں سخت حکم ہے. یہ ایک عبادت ہے. طلب و رزق الحلال کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، یہ ایک بڑا اہم ترین فرض ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ہر نبی سے کوئی نہ کوئی پیشہ جو ہے علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی پیشہ شروع ہوا. اب جو حرام طریقے ہیں اس میں چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جوا کھیلنا، سودی لین دین کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنا، دوسروں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دکھانا کچھ دینا کچھ، کاروبار میں دھوکہ کرنا، رشوت لینا، حرام اشیاء کا کاروبار کرنا، اور آخر میں یتیموں کا، بیواؤں کا مال کھا جانا، خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، اور لوگوں سے ادھار اور قرض لے کر واپس نہ لوٹانا. یہ ساری صورتیں مختصراً جو ہیں یہ ایسی ہے کہ یہ حرام خوری کی مختلف صورتیں ہیں. مساجد کا چندہ کھا جانا، مدرسے کا چندہ کھا جانا. اکثر لوگ جو ہے وہ ہمارے مولوی حضرات بھی اسی پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں. وہ آئے دن رسیدیں لے کر گھومتے ہیں اور جھوٹ موٹ کے چندے کرتے ہیں. یہ ساری صورتیں حرام کی صورتیں ہیں. اور اللہ نے پھر فرمایا سورہ بقرہ میں 188 نمبر آیہ مبارکہ میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اپنے آپ ایک دوسرے کے مالوں کو جھوٹے موٹے طریقے سے نہ کھا جایا کرو، اور تم میں سے ایک فریق گناہ سے دوسروں کا مال کھانا چاہتا ہے. پھر فرمایا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں غور کرو کیونکہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، باقی چیزوں کے بارے میں ایک سوال ہوگا. ایک سوال جسم کے بارے میں ہوگا کہ جسم کو کیسے پوشیدہ کیا. صحت مند جسم تھا، تندرست و توانا جسم اللہ نے تجھے، اللہ فرمائے گا تجھے میں نے دیا تھا، کوئی بندہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک یہ سوال پورے ان کا جواب نہیں دے سکے گا. اللہ ہر مسلمان پر ان کا جواب آسان فرمائے. فرمایا ان جسم ہی، اور 5 سوال ہوں گے. ان عمر ہی فیما افناہو، اپنی عمر کو کہاں فنا کیا، اپنے جسم کو کیسے پوشیدہ کر دیا. اور مال کے بارے میں 2 ہوں گے. من این اکتسبہ، ان مالہ، من این اکتسبہ، کہاں سے اس نے کمایا تھا، سورس آف کی انکم کیا تھا، کمایا کیسے تھا. وفیما انفقہ، جو حاصل ہو گیا تھا وہ خرچ کن مصارف میں کیا تھا، جائز مصارف میں، حلال مصارف میں، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت میں، مساجد کی تعمیر و ترقی میں، اور عوام الناس کی فلاح و بہبود میں. کیسے ذرائع کہاں خرچ کر کے آیا اللہ کی رضا کے لیے. وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم. اور آخری سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ تو جانتا تھا، قرآن و حدیث کا جو علم تھا، دین کا علم جتنا تو نے جان لیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا تھا. اب یہ مسائل لمبی تفصیلات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا يرقو لحم نبت من صوت الا كانت النار اولى به. جو جسم و جان جو ہے وہ حرام آمدن سے موٹا تازہ ہو گیا ہے، اور اس کا بدن جو ہے پیٹ بھی بڑا ہو گیا، اور اعصابی دماغی قوتیں اور جسم و جان جو ہے، لیکن اس نے آرام سے ساری اپنے جسم کی نمود و نمائش جو ہے، اور وہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کی بڑھوتری، جسم و جان کا اضافہ اور طاقت اور قوت جو حاصل کی ہے، اس کا سارا کچھ کھانا پینا حرام کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا كانت النار اولى به. ایسے جسم کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہو جائے گی. اسے کچھ نہیں دیکھا، نہ حلال نہ حرام، یا بالکل سیدھا آنے دو. سود ہے وہ بھی ٹھیک ہے، انعامی بانڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سود پر رقم لگائی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، فکس ڈپازٹ کیا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی اس نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا بس آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، ہر میں مزید
پر چٹائی پہ بیٹھ کے مدینے میں اپنے صحابیوں کو سمجھا دیا تھا، لوگوں ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں بھی مرد بھی وہ اپنے اپنے کاموں میں، تجارت میں، بزنس میں اور دوسرے کاموں میں حرام آمدن میں لگ جائیں گے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی آمدن حرام کی ہے یا حلال کی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ گھر گھر میں جو بے پردگی فحاشی پھیل رہی ہے یہ حرام کمائی کا نتیجہ ہے۔ حلال کمائی سے ایسے مظاہر نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب تک ہم لوگ حلال کے رزق پر تھے، ہمارے باپ اجداد ہل جوت کر اور 10 افراد کی جو ہے وہ تربیت اور پرورش کرتے تھے، اس وقت یہ سارے ڈرامے نہیں تھے۔ یہ ڈرامے اس وقت سے شروع ہوئے ہیں جب ہماری کمائیوں میں حلال کی جگہ پہ حرام آ گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک دلی تمنا ہے، اگر آج وہ آپ پوری فرما دیں، آپ مجھے اس کا حل بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ سکھا دیں، کوئی ایسا پڑھنے کا طریقہ بتا دیں کہ جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو اللہ سے مانگوں اللہ میرے مانگنے سے پہلے میری مراد پوری کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ تمہارا سوال بڑا زبردست ہے۔ آپ نے ان کو کوئی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر چلا کرنے کا نہیں بتایا، اور نہ ہی آپ نے کوئی لمبے چوڑے ان کو وظائف بتائے کہ یہ کر لو گے تو تم مستجاب الدعوات شخصیت بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا ساتھ اگر تم یہ چاہتے ہو اور دلی طور پر تم یہی چاہتے ہو اور یہی پورا کرنے کے لیے میرے پاس جس تڑپ سے، جس جذبے سے، جس جوش و خروش سے، جس اخلاص سے، جس للہیت سے میرے پاس آئے ہو، اور اگر یہ تیری خواہش ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ فرمایا ایک طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جس میں ساری عبادت کی بنیاد ہے، یا سادو عتیق مت اماتا تکن مستجاب الدعوات، اپنا لقمہ حلال کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ آج کیا بات ہے، آج ہم دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لوگوں کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جلسے میں دعا کریں جی، جمعے میں دعا کریں جی، استسقاء میں دعا کریں جی، فلاں جگہ دعا کریں جی، عیدین میں دعا کریں۔ آج ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ فلسطین کے مجاہدوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھ ایسے کر لے، اپنے منہ سے حرام کا لقمہ کھانا چھوڑ دے اور پاکیزہ لقمہ کر لے، اپنا لقمہ پاکیزہ کر لے۔ پاکیزہ کا مطلب ہے صاف ستھرے کا مطلب ہے کہ اس کو حلال کمائی کا لقمہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے رشک آتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی حضرت داؤد نبینا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پورے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، لیکن بادشاہ کے پاس کیا وسائل نہیں ہوتے، نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بادشاہت بھی اللہ نے دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود سارا کچھ ہونے کے باوجود وہاں سے بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی وہاں سے کوئی وظیفہ نہیں لیتے تھے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے کہ یہ عوام کا مال ہے، اس وجہ سے میرے لیے رہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لہذا میرا جو ہے وہ ذریعہ آمدن جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ میرے داؤد علیہ السلام کی یہ خواہش ہے، تو اللہ نے اس خواہش کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے، اس للہیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ معجزہ دے دیا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا، اور جیسے لوہے کو موڑتے تھے لوہا اسی طرح مڑ جاتا تھا، جو چیز بنانا چاہتے تھے وہ چیز بننا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے داؤد علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ ان کا علیحدہ سے سیپریٹ جو ہے علیحدہ رزق حلال کا انتظام
پیشہ اختیار کیا تھا اور ہر نبی نے اپنا کام کیا تھا اور جا کر کے کمائی کر کے لائے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جو ہیں انہوں نے یہودی کے بعد میں جا کر کام کر کے رزق حلال اور تھوڑے سے جاؤ اور تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئے. جب حلال کی بنیاد ہو تو آگے نتیجے بھی آپ حضرات کو یہ نظر آ گئے اور ساری کائنات جو ہے ان کے بچوں کے آج تک بھی ذکر کر رہی ہے, قیامت تک ذکر کرے گی, کیونکہ بنیاد ایسی ہے, پاکیزہ بنیاد ہے, غلط بنیاد نہیں ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں سمجھایا کہ لوگوں غور کرنا. یہ جو جملہ لوگوں میں مشہور ہے وہ میں جملہ بتانے لگا تھا کیونکہ ہم نے سیکھنا ہی ہے اور جملوں سے بچنا بھی ہے اور احادیث سے سیکھنا ہے اور قرآن سے سیکھنا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے سیکھنا ہے. جو بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے پاس چندے کی رقم بہت زیادہ اکٹھی ہوتی ہے اور لوگ ان کو پوچھتے ہیں حضرت صاحب آپ کا کوئی پیشہ نہیں ہے, کوئی کام نہیں آپ نے کیا, دنیا کے اندر آپ نے جب 75 سال میں کوئی کام ایسا نہیں کیا, آپ کے جو ہاتھ مبارک ہیں وہ بھی بڑے نرم و نازک ہیں, ان میں کوئی جو ہے وہ کھلیاں نہیں پڑی ہوئی اور کوئی ایسا سختی اور صلابت آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کا ہاتھ جو کان کے اندر کام کرتا تھا نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چوم لیا تھا. ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم دیا لیکن آپ نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا تھا اور آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ, جو حق حلال کی روزی کماتا ہے اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کا محبوب ہے. اور آپ نے یہ وہ جملہ کیا ہے جی, اس جملے میں بزرگ فرماتے ہیں آگے سے کہتے ہیں اپنے شاگرد کو کہ بھائی ہمارا رزق غیبی رزق ہے, کمائیں گے لوگ اور کھائیں گے ہم. لیکن کیسا بہترین طریقہ ہے, کمائیں گے لوگ اور کھائیں گے ہم, یعنی یہ بن گئے ہے, انہوں نے صرف وصول ہی کرنا ہے اور وصول کر کے آگے جزاکم اللہ والی رسید ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے نہ ہی کمانا ہے اور نہ ہی جو اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہے. ایسا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کی ثابت نہیں ہے, نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں, صدیق اکبر تاجر ہیں, عمر فاروق تاجر ہیں, عثمان غنی جن کی تجارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی مرتضیٰ کی تجارت ہے. ہر آدمی خود کفیل ہے, ہر آدمی جو ہے دین کے معاملے میں بھی خود کفیل, دنیا کے معاملے میں بھی خود کفیل. یہ کب ہوگا جب ہر گھر کے اندر قرآن کھل جائے گا, جب ہر گھر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک بیٹی بیٹھ کے سنانا شروع کر دے, ایک بیٹا کا جو ہے وہ ترجمہ کر کے بتانا شروع کر دے, تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے رسولوں کو کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے رسولو, اے نبیو, اے میرے پیغمبرو علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے لیے بھی تمام کے لیے یہ ضروری ہے کہ رزق حلال کا بندوبست ہونا چاہیے. تقریباً سارے انبیاء کرام نے پیشہ اختیار کیا. اب پنجابی کی تفسیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آج سے 150 سال پرانی تفسیر ہے, اس میں صاف انہوں نے پنجابی ترجمہ کیا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے باقاعدہ جو ہے وہ پیشے ثابت کیے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ بکریاں چارے جس کو کرسی مرسی نوروں, حضرت موسیٰ بکریاں چارے عالی شان حضوروں جس کو بچ دربار لائی کرسی مرسی نوروں. نوح پیغمبر عالی مرسل کم کرے درخانہ, لوہ پڑے داؤد پیغمبر خاص حبیب روانہ. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نبی کا پیشہ ہے. ابراہیم تجارت کر دے, ابراہیم تجارت کر دے. عیسیٰ کپڑے دھوئے, کہ ابراہیم علیہ السلام تجارت کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کپڑے بھی دھوتے تھے. یعنی دھوبی کا کام کرنے کی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو نبیوں سے شروع نہ ہو, انبیاء کرام علیہ السلام سے شروع نہ ہو. ابراہیم تجارت کر دے, عیسیٰ کپڑے دھوئے, درزیاں کار ادریس کرنا تے دائم روزہ ہو گئے. ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے, دائم روزہ ہو گئے. شیش پیغمبر کپڑا بن دے اور خیال میں کوئی حضرت آدم ہر کام کر دے جس کی حاجت ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سارے کام کرتے تھے, اللہ نے ان کو سکھا دیا تھا. میں نے روایت میں یہاں تک پڑھا ہے جب اما ہوا اور آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے, مل گئے, اکٹھے ہو گئے, تو آدم علیہ السلام رونا شروع ہو گئے, پریشان ہو گئے, اللہ سے گریہ جاری کرنے لگے. تو اللہ نے ان کو کپڑے کا
کرنے سے پہلے امرتسر تک تمام علماء کرام جو ہیں وہ کسی نہ کسی شعبے سے منسلک تھے اور خاص کر طب نبوی کے ساتھ حکمت کے شعبے کے ساتھ منسلک تھے. مولانا خالد سے کوٹی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ قریبی علاقہ ہے. تمام لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی شعبے میں منسلک تھے. یہی وجہ ہے کہ پوری جرأت سے ہر نبی جب پوری اپنے جوش و خروش سے کتاب لے کر معجزات لے کر قوم کے پاس آتے تھے تشریف لاتے تھے تو پہلا اعلان یہ کرتے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا. لوگوں آ جاؤ یہ کتاب ہے یہ اللہ نے مجھے دی ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے. لیکن پہلے یہ غلط فہمی دور کر لو کہ یہ غلط فہمی دور کر لو کہ میں تم سے جنت مانگنے کے لیے نہیں آیا. ذرا غور کریں قرآن کا ترجمہ اگر ہر بندہ پڑھ لے گا تو مسئلہ صاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل کلیئر ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ کافروں نے نہیں سنی. اب قاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہے. نہیں سنی تو وہ آ کر کے نکل گئے. آپ نے بیان کیا وہ اٹھ کے چلے گئے ان کے کفر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم فہم من مغرم مثقلون. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے جلنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بوجھ کی وجہ سے یہ اٹھ کر اکڑ کر چلے گئے ہیں؟ آپ نے تو کسی سے اجرت مانگی نہیں ہے. کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ اجرت کی وجہ سے وہ اکڑ کر وہاں سے نکل گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک رزق کا مسئلہ ہے یہ حرام رزق کی طرف کوئی لوگ جاتے ہیں جن کا عقیدہ ایمان پختہ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا قرآن میں بتا دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. اصل میں رزق معیشت کا جہاں تک تعلق ہے اور وہ ہماری طرف سے جاری ہوتا ہے. کسی کو میں زیادہ دیتا ہوں اور کسی کو میں کم دیتا ہوں. ورفعنا بعضہم فوق بعض. بعض کو بعض پر میں فوقیت دے دیتا ہوں رزق کے معاملے میں بھی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے. پھر اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ ایک کشادہ کرتا ہے اور اللہ ہی زیادہ رزق دیتا ہے. اگر ایمان اللہ میں آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو یہ حدیث خود بھی یاد کر لو اور آگے جو ہے اپنے بچوں کو بھی سکھا دو. آپ نے فرمایا لوگوں خلاصہ یہ ہے سارے کام کا خلاصہ یہ ہے ماضی بانے جائے آنے دو بھوکے بھیڑیے جو کئی مہینوں سے بھوکے ہوں اگر ان سلافی غنمیں اگر ان دو بھوکے بھیڑیوں کو بہت بڑے بکریوں کے ریوڑ میں بھیج جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور بکریوں کے ریوڑ کے اندر وہ دو بھوکے جو کئی مہینوں سے بھوکے ہیں وہ اتنی دوائی نہیں مچائیں گے جتنی آدمی کے دین کے اندر مال کی وصولی کرنا اور حرام مال اکٹھا کرنا اور جو ہے وہ عہدے کی طرف سے جتنا انسان کا دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے اتنا جو ہے وہ دو بھیڑیے بھی ہلاکت اور بربادی تباہی نہیں پھیلائیں گے. ماضی بانے جائے آنے ان سے راسی کے نامن ابھی اصل الحامن حرص المرے علم مال شرف دین ہی. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کا تہس کر دیں گے لیکن اس سے زیادہ تباہی آدمی کے دین میں اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر عہدے کا تعلق شروع ہو جائے عہدے کی لالچ شروع ہو جائے اور جس کے اندر جو ہے اور مال کو جمع کرنے کی حرص پیدا ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے لوگوں سودی کاروبار نہ کرنا اور دگنا تگنا سود اکٹھا نہ کرنا. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور سودی کاروبار چھوڑ دو. اللہ سے ڈر جاؤ اور سودی کام چھوڑ دو. سود سے ہاتھ پڑے گا تو بیزار ہو جاؤ اور بیزار ہو کر آئندہ کے لیے سودی اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. کیونکہ اللہ نے کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈر جاؤ سود چھوڑ دو لعلکم تفلحون. تمہارے اوپر فلاح و کامیابی ہو کامرانی کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن کس وقت کھولیں گے؟ جب تم سود کھانا چھوڑ دو گے سودی کام کرنا سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو گے سودی لین دین چھوڑ دو گے پھر میں تمہیں کامیابی کے راستوں پہ چلا دوں گا. اور آگے سمجھاتے ہوئے فرمایا وَإِن لَّمْ
اللہ و رسولہ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم سچی توبہ کر لو اللہ کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُبْتُمْ اور مردوں عورتوں پڑھے لکھو ان پڑھو جس جس نے سود پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں وَإِن تُبْتُمْ اگر تم سچی توبہ کر لو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو جو اصل رقم ہے وہ تو تمہاری ہی ہے فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وہ تو تمہاری رقم ہے لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم لوگوں پر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں نماز پڑھنے والے بندے کو سمجھایا جا رہا ہے روزے رکھنے والے بندے کو سمجھایا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والی عورت کو کلمہ پڑھنے والے مرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ باقی کام ضروری ہے ان سے پہلے اور سب سے پہلے لقمہ حلال ضروری ہے اگر لقمہ حلال نہیں ہے تو تمہاری یہ عبادات جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہیں اور آخر ساری باتیں قرآن میں اسی لیے بیان ہوئی ہیں یہی بات بتائی فرمایا چوری کا مال غلط ہے اس وجہ سے سورہ مائدہ میں علیحدہ آیت چور کی بتائی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ چور مرد کا ہاتھ کاٹو چور عورت ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹ دو نکالا جزاء بما کسبا یہ سزا ان کو جو انہوں نے چوری کا ارتکاب کیا اگر ہر طرح کا مال جائز ہے تو پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا کوئی معنی نہیں ہے سزا کا کوئی معنی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یاد مبارکہ میں جو ہے چوری ثابت ہو گئی بنو مخزوم کی عورت کی آپ نے جو ہے اعلان کر دیا قرآن کے مطابق یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے کہا کہ چوری چور عورت ہے لہذا فاطمہ مخزومیہ کو جو ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور کلائی سے جدا کر دیا جائے لوگوں نے سنا لوگوں نے کہا قرآن بہت بڑی برکت والی کتاب ہے جیسے ہمارے ہم سارے لوگ قرآن کو برکت والی کتاب سمجھتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن سب سے برکت والی چیز ہے کتاب ہے آدھا کتاب مبارک انزل نہ ہو یہ بڑی برکت کتاب ہے لیکن اس کی جو سزائیں ہیں وہ زمین پر نافذ کرنی ضروری ہے اللہ نے کہا مطلب یحکم بما انزل اللہ جو قرآن کو چومتا بھی ہے قرآن کو چاٹتا بھی ہے قرآن کو ماتھے پہ لگاتا ہے قرآن کو آنکھوں سے لگاتا ہے قرآن کو سینے سے لگاتا ہے لیکن قرآن کے حلال کیے ہوئے کو حلال نہیں سمجھتا اور قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتا اور اگر وہ عدلیہ سے فیصلے دیتا ہے اور اگر وہ فیصلے میرے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے بما انزل اللہ اگر وہ میرے نازل کیے ہوئے قرآن اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہوتے فاولئک هم الکافرون اور دیکھو کہ یہ منکر ہی ہے فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون یہ فاسق معاشرہ ہے اور یہ جو ہے وہ ظالموں کا معاشرہ ہے جنہوں نے فیصلہ سناتے وقت میرے قرآن کو بھی نہیں دیکھا اور میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی نہیں دیکھا ادھر ادھر کی کتابوں سے فیصلہ کر دیا اللہ کہتے ہیں میں نے تو اسی لیے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اہل انجیل کو بھی میں نے کہا تھا کہ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کیا کرو آپ فرماتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آپ ان لوگوں سے بچ جائے یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ادھر ادھر کے مشورے دے کر آپ کو بھی انزل اللہ سے ہٹانے کی کوشش کریں اور کافی سارے لوگ آگے اور انہوں نے کہا کہ بنو مخزوم عرب کا چوٹی کا خاندان ہے اور اتنی عزت دار خاتون ہے چوری ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے لیکن یہ آپ حکم واپس کریں اور نظر ثانی کی اپیل لے کر آئے اور نظر ثانی کی اپیل کے لیے انہوں نے اپنا وکیل کس کو بنایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اسامہ نے سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑا محبت کرتے تھے اسامہ بن زید سے آپ نے فرمایا کیا بات ہے اسامہ کیا مسئلہ ہے اور کہتے ہیں لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام کو جا کر گزارش کرو تمہارے ساتھ بڑا پیار ہے تمہاری بات مان لیں گے لہٰذا ہماری جو خاندان کی ناک کاٹ جائے گی لہٰذا قرآن کے خلاف ہی کوئی فیصلہ نظر ثانی کی اپیل لے کے آئے ہیں جرمانہ جتنا ہوگا دے دیں گے سونا دے دیں گے چاندی دے دیں گے جو ہوگا ہم دے دیں گے درہم دینار دے دیں گے لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے جیسے ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے نظر ثانی کی اپیل چلتی رہتی ہے یہاں سے آ گیا اگلے کورٹ میں چلا گیا وہاں سے آ گیا آگے چلا گیا ہمیشہ نظر ثانی کی اپیل مجرم کرتا رہتا
منگوایا اور ممبر منگوا کر آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو اتشفعوا، اسامہ کو علیحدہ ڈانٹ بنائی، فرمایا تشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کے قرآن کی جو حد ہے اس میں سفارش لے کر آئے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد نافذ کی ہوئی، اللہ کے حکم کے آگے نظر ثانی کہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کو یہ اختیار نہیں، کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی قرآن کی آیت آ جائے، کوئی حدیث مبارکہ آ جائے اور وہ پھر وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرے، ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا یہ عادت نہیں ہے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ تو عام عورت ہے جس کے اتنے ڈھیر سے باشی آگے ہیں، انہوں نے اسامہ کو وکیل بنا کے میرے پاس بھیجا ہے، لیکن میں تمہیں ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر لو انا عین اللہ، اور بخاری کے لفظ ہے آپ نے فرمایا عین اللہ، اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان اقدس ہے کہ میں تمہیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا اگر ان سے بھی ایسا ہو جائے، جبکہ ممکن نہیں ہے لیکن دور تک کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر ان سے ہو جائے تو میں قرآن کے حکم کو دیکھوں گا، اپنی قربت کو نہیں دیکھوں گا، یہاں قرآن کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ سے دین سیکھنا پڑے گا، ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے لے آئیں گے تو کیسے بات سمجھ آئے گی؟ آخر قرآن حدیث ایسی ویسی چیز نہیں ہے، اگر یہ ایسی ویسی چیز ہوتی، اگر اس میں کوئی نقص ہوتا، اگر اس میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کو میں نے اتنا کمال کر دیا ہے، اللہ کے قرآن کو اللہ نے کہا یہ قرآن مکمل نہیں ہوا، یہ آج آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے، یہ حدیث مصطفیٰ مکمل نہیں ہوئی ہے بلکہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور مکمل نہیں کہا بلکہ اکمل کہا کہ ہر لحاظ سے درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں بیشی کی جا سکتی ہے، نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے روشن دن کی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسے صراط مستقیم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایسی دو عالمی چیزیں انٹرنیشنل لیول کی دے کے جا رہا ہوں کہ جن کے جوڑ کی کائنات میں نہیں میرے سے پہلے کسی نبی پر نازل ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک آئندہ کوئی چیز آ سکے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے مطابق اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے سارا کچھ، اور حشر میں بھی یہی دیکھا جائے گا، اوپر نیچے تولے جائیں گے اعمال اور نیچے نمازیں تولی جا رہی ہیں، آج کا وزن ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اوپر لکھا ہوا ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو اس کا ڈھیر وزن ہے، اگر اس میں اس کا وزن ہی وزن ہے، اور اگر آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بہت ہی مزین ہے اور بڑا ہی دیکھنے میں خوبصورت ہے، بڑا
آپ کے سچے سچے دین کے اندر، قرآن کے اندر، اور انہوں نے احادیث مبارکہ کو نظر انداز کر کے علیحدہ سے اپنا دین قائم کیا تھا. لہذا آپ کو معلوم نہیں ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ نے ایسی خرافات کی ذات اور ان تمام چیزوں سے سچی توبہ کر کے قرآن و حدیث کو دوبارہ بنا دے. قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الجهاد والمجاهدين. ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نشهد أن